اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جادو جنات کا علاج کرتے وقت تکلیف بڑھ کیوں جاتی ہے۔ آپ علاج کروا رہے ہیں اور علاج کے دوران آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جب جادو ہوتا ہے تو اس کے بعد جادو پرانا ہوتا ہے تو پھر جسم میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر جب علاج شروع ہوتا ہے تو اس وقت طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بعض اوقات کیا آتی ہے دم کے بعد، بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے، بعض اوقات چکر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم بوجھل پن رہتا ہے، جسم میں درد رہتی ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو سستی میں فیل کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایسی علامات ہیں کہ جو دم کے دوران آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جادو کا علاج کروانا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جادو کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کے جسم کے اندر وہ اثرات ہیں، شیطانی اثرات۔ جب علاج شروع کیا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، قرآن کے متعلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شفا بھی ہے اس میں اور رحمت بھی ہے۔ ایک بچے کے اوپر دم کرتے ہیں تو وہ مسکراتا ہے، جادو جنات کے مریض کے اوپر دم کرتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخیں مارتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو اثرات ہیں جادو جنات کے یا جنات ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو چوٹ لگی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر اس کی صفائی کرتا ہے، صفائی کرتے وقت بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پٹی لگاتا ہے اور اسی طرح میڈیسن لگاتا ہے، تو اس وقت تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کے جسم میں، بازو میں یا کمر میں یا پاؤں میں یا ہاتھ میں چھری لگ جاتی ہے، اب چھری لگی ہے، اس کی تکلیف ہوئی ہے، جب اس کو باہر نکالیں گے تو پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن آپ تکلیف کے ڈر سے اس کو نکالنا چھوڑ نہیں دیتے کہ رہنے دیتے ہیں اس کو جسم میں، بلکہ اس کو نکالتے ہیں، نکالیں گے تو اس کا علاج ہوگا۔ اسی طرح جب اثرات نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات مریض بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس ڈر سے آپ علاج کروانا نہ چھوڑیں، بلکہ علاج کروائیں، کیونکہ جیسے جیسے وہ اثرات نکلیں گے تو آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس وقت جو جادوگر ہے وہ بھی حملہ کر رہا ہوتا ہے، جو سرکش شیاطین ہے وہ بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک موحد معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات مسلمان جنات بھی اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، وہ خود جنات کا محتاج نہیں ہوتا، نہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں موکلوں کو قید کروں اور ان سے میں کام لوں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ چند دن پہلے میں الرقیہ کر رہا تھا، دم کر رہا تھا، تو اجتماعی دم تھا، اس میں ایک عورت میں حاضری ہوئی، تو اس میں جنات بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 4 لوگ ہیں، ہندو ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، مسلمان ہو جائیں، تو کہنے لگے کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا اور نہ ہی اس کو ہم نے چھوڑنا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ دم پڑھنا شروع کیا تو وہ چیخیں مارنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ معاف کر دیں، ہمیں قتل نہ کریں۔ اس وقت میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ نہ ہمیں قتل نہ کریں، ہمیں قتل نہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کون قتل کر رہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ 8 لوگ ہیں جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، یہ مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں میں تو ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیزیں آیا کہ یہ جنات ہیں یا کہ فرشتے ہیں۔ تو میں نے اپنی زبان میں اردو میں کہا، اور کافی سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شاہد ہیں جنہوں نے یہ منظر سارا دیکھا، اور میری زندگی میں بھی یہ پہلا واقعہ تھا۔ تو میں نے اردو میں کہا کہ ان کو کاٹ دو اور ان کو جلا دو۔ تو اس کے بعد پھر وہ چیخیں مارنے لگے کہ نہ کاٹے نہ کاٹے۔ تو میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ لوگ ہیں، ان کو کہیں کہ چلے جائیں۔
تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ان کو کاٹے. پھر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ معاف کر دیں ہم چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا کہ چلیں پیچھے ہو جائیں. تو اس کے بعد اس میں جو جنات تھے عورت میں وہ بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ اب وہ پیچھے ہو گئے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے مسلمان ہونا کہ نہیں ہونا؟ کہتے کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا, آپ ہمیں صرف ان لوگوں سے آزادی دلا دیں جو ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ وعدہ کریں کہ اس کو آپ نے آج کے بعد تنگ نہیں کرنا. میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آج کے بعد اس کو تنگ نہیں کریں, اور اس کے بعد اس عورت کا جسم چھوڑ دیا. اب جو لوگ آئے تھے چھریاں لے کے جو قتل کرنے والے تھے, اللہ جانتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا نیک جنات تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوتی ہے. ایک معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے اس کو نہیں ضرورت ہوتی کہ وہ جنات کو کہے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں, آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں اور آپ میری مدد کریں, یا وہ جنات کے ذریعے کام کرے, بلکہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نصرت طلب کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حاسدین سے محفوظ فرمائے, جادو جنات کے فتنے سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.